नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे पिछले सेशन में हमने अपने डिस्कस किया था, आज एक आपको ये बात बता दूं कि असल में उसामा अयूब भाई ने ये सेशन करना था, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया, बेचारे की टांग टूट गई और उसमें फ्रैक्चर हो गया, तो वो नहीं कर सके। तो इसकी वजह से उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो शायद ये पूरा कोर्स मैं ही करूं। तो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक इंट्रोडक्शन लिया था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो बाहमी ताल्लुकात हैं उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और उसको हमने डिस्कस किया था जनरल फॉर्म में कि एक आम नुक्ता नज़र से एक आम मामलात में एक इंसान को किस किस्म के बाहमी ताल्लुकात की ज़रूरत पड़ती है और वो क्यों एक कलीदी किरदार अदा करते हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए। उसका हमने एक जनरल प्रोस्पेक्ट लिया था, फिर उसके बाद फिर हमने उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसका इस्लामिक परसेप्शन, उसकी पर्सपेक्टिव क्या है, उसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्यों ज़रूरी है। अब आज का जो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है वो क्रूशल एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि वो कौन सी नागज़ीर सिफ़ात हैं जिनका होना ज़रूरी है, स्पेशली तहरीक इस्लामी के कारकुन के लिए। हम सब कारकुन हैं, चाहे हम किसी जिम्मेदारियों पे वक्ती तौर पे हों, लेकिन हम सब कारकुनान तहरीक इस्लामी हैं। और उसका उस कौन सा ऐसे खसूसियात हैं या सिफ़ात हैं जो हम लोगों में जिनका होना नागुज़ीर है, जिसके बग़ैर हम आगे चल ही नहीं सकते। और वो जो हम में से सब ने उसको एक्सपीरियंस किया है, हम सब रवाबित में रहे हैं, और फिर हम ये नौबत आई कि हम कारकुन बने, फिर हमने हलफ लिए और फिर हमने डिसाइड किया कि हम अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह की रज़ा इलाही के असूल के लिए सर्व करेंगे। तो ओबियसली हमने वो चलते फिरते ऐसे लोग देखे हैं हमारे अतराफ़ में, मैं जिनको देख के हम देखते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये हमारे और आपके लिए सबके लिए एक ये रिमाइंडर है। किसी साहब का कोई क्वेश्चन आया है, साहिबा का अलमा अली जी, आपने हाथ रेस किया था। अलमा अली, ठीक है, शायद वो चला गया, ओके, बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो इसमें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें ये डिस्कस कर सकें कि वो कौन सी ऐसी नागज़ीर सिफ़ात हैं जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे पहले तो हम जैसे यूजुअली आपसे पूछते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि वो कौन सी ऐसी सिफ़ात हैं जो मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर हम तहरीक इस्लामी का काम या किसी भी इज्तमाहियत में किसी चीज़ के अहदाफ को हासिल करने के लिए हम करते हैं, तो वो कौन सी ऐसी खसूसियात हमारे अंदर बजाय अतम होनी चाहिए कि जिसको लेके हम कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब मैंने वो, क्योंकि पिछली दफ़ा लोगों ने यूज़ नहीं किया था उसका वो जो था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कर दें, और मैं सज्जाद भाई से या मैं भी खुद भी देखूंगा, तो कमेंट्स में अपने प्लीज़ से बताइए कि आपके उसमें वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी इज्तमाहियत को बेहतरीन इज्तमाहियत बना देती हैं, अगर उसके अफराद में वो खसूसियात पाई जाएँ। या हम अफरादी खसूसियात की बात कर रहे हैं, एज अ मजमूई इज्तमाहियत की खसूसियात की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग टॉपिक है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इनफरादी तौर पे मेरे अंदर वो कौन सी ऐसी खासियतें होनी चाहिए, वो कौन सी ऐसी चीज़ें खसूसियात मेरे अंदर बदरजातम मौजूद होनी चाहिए जिसके साथ मैं किसी भी तहरीक का फ़ायदेमंद जुज़ बन सकूं। तो प्लीज़ आप वो इनफरादी खसूसियात के ऊपर जो कुछ आप समझते हैं, जो आपके जहन में आ रहा है, तो कमेंट्स में प्लीज़ लिखिए, तो हम उसको देखते भी जाते हैं। और माशाल्लाह मैं उसको कंटिन्यू करता जाता हूँ जैसे जैसे लोग लिख रहे हैं, ताकि फिर
وقت کا ضیاع نہیں ہوگا. تو ماشاءاللہ ایک ساتھی نے ہمارے لکھا ہے کہ جسٹس ان سیکریفائس، احسان، کیئر فار ایچ ادر، ٹرسٹ، پازیٹیوٹی، اخلاص، اطاعت نظم، پیشنس، صبر، ریلائبلٹی اینڈ ٹرسٹ، پیشنس، لو فار اللہ سبحانہ و تعالی، سمپیتھی، رحم، اخلاص، صبر. ڈیفینیٹلی آپ ماشاء اللہ سب ساتھی ہیں، ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں، تو بہت ٹو دے پوائنٹ، اللہ کی خاطر جو کچھ بھی ہم زندگی میں کر رہے ہیں رضا الہی کے اصول کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں اور آپ کو مستقل اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے. اور لکھا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ کرنا. ڈیفینیٹلی اس میں سب کچھ کرنے میں جو کچھ کرنا بھی شامل ہے، اور جو نہیں، جس کو سہنا پڑ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی خاطر ہی ہے. کہ اگر کوئی زیادتی کسی ساتھی سے ہو جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہی آپ سہ رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں سہ رہے ہیں، ورنہ ہر ایک کی انا بہت بڑی ہے. لیکن ہم سب یہاں پہ جو بھی ہیں وہ آج میں اور آپ جو مختلف دنیا کے ملکوں سے آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سب اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا الہی کے اصول کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز گڈ. سو الحمد للہ. تو دیز آر تھنگس. اب ہم اس کو ایک دیکھیں گے. آج کا سیمینار تھوڑا چھوٹا ہے، صرف اس میں یہ چیزیں ہیں کروشل ایٹریبیوٹس، کیونکہ جو اگلا والا ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا. آپ کے پہلے سے آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ وہ 1 گھنٹے سے تھوڑا سا بڑا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کو نارملی اس کو 2 سیشن میں کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ایک سیشن میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ تھوڑا سا 1 گھنٹے سے لمبا ہو جائے گا. آج تو انشاءاللہ ہم ٹائم سے پہلے ہی شاید ختم کر لیں. تو کروشل ایٹریبیوٹس میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا، جس سے کسی بھی اس کا آغاز ہے، وہ ہے سنسیریٹی اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. یعنی کہ ہمارا مثبت رویہ ہونا اور اخلاص. سنسیریٹی یا پازیٹیونیس جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہے. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کو شکر گزار بھی بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. کیونکہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جب تک آدمی میں نہیں ہے، اور اور اس میں اخلاص نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ، اخلاص جو ہے اس کی تعریف جب ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے، ہم لوگوں کی جو ویلفیئر ہے نا، وہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ اس میں ادا کرتی ہے. کہ آپ ہمیشہ جس اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے تو ان کے بارے میں وہ رویہ اختیار کریں گے کہ جو ان کی سنسیئرٹی والا ہوگا. اس میں نہیں کہ یہ، جیسے ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپنے اس میں اجتماعات میں کام کرتے ہیں تو ہمارا نظم، ہمارے وہ افراد جو سب سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں، سب سے مشکل کام اپنے ذمہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ پہلے وہ کرتے ہیں. یہ ان کی اخلاص نیت ہوتی ہے، وہ اخلاص نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جو کمزور ہمارے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ چھوٹی کوئی ذمہ داری دیتے ہیں، ان سے چھوٹے کوئی دیتے ہیں، ان سے کم وہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ بھاری بار اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سنسیریٹی کے ساتھ. اور کسی وقت اگر آپ کے ساتھ کہ آپ کو کوئی تنبیہ کرتے ہیں یا کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کی سنسیریٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے، جو آپ کی وہ ہے. تو یہ جو سنسیریٹی جو ہے، یہ تحریک اسلامی کے لیے، کسی بھی اجتماعیت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ آپ کو صرف فیتھ گروپس میں ہی مل سکتی ہے، کہ اس قسم کی سنسیریٹی اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تو لائف میں بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بار بار ہم سے کہتا ہے کہ قرآن میں کہ تم شکر گزار کیوں نہیں بنتے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے لیے سے بات کرنے کا کہا، تو پہلے ان سے کیا کہا کہ ان کو وہ مشکل پریشانی میں تھے. فرعون ان کے بچے مار رہا تھا، تو خواتین کو مرد مار رہا تھا، بچوں کو بھی مار رہا تھا، خواتین کو رکھ رہا تھا، ان کو دربدر کر دیا تھا. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میرے فیور یاد دلاؤ ان کو.
और फिर बात शुरू करो। तो ये एक ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ये शुक्रगुजारी का जज्बा आपके अंदर पैदा करता है। जो आपके पास है उस पर आप शुक्र अदा करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिंसेरिटी जो होती है कि ये दो तरफा होती है। मतलब उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सामने है या नहीं है। जो मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, तहरीक इस्लामी के आप सब लोग हैं। मैं बहुत सारे से तो आपसे मैं मिला भी नहीं हूँ, जानता भी नहीं हूँ। लेकिन हम हमारे अंदर ये जो इखलास जो पैदा हुआ, ये तहरीक इस्लामी की वजह से पैदा हुआ कि हम एक दूसरे को जहाँ पे भी होते हैं, कुछ लोग आते हैं, मैं कहीं जाता हूँ कि मुझे पता चलता है कि यहाँ पे कोई सर्किल है, मैं बिला झिझक बिला तकल्लुफ़ फ़ोन कर लेता हूँ किसी भी साहब को, कोई के भी। मैं अगर दुनिया में किसी भी कोने पे हूँ, मैं उनसे मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, लेकिन ये इखलास है, नीयत जो इखलास है हमारा, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए, जो सिंसेरिटी है, ये जो है ना, ये इस बात की तरफ हमें लेके जाता है कि हम कि इसमें दो हमने हदीस रेफरेंस लिए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि डिफ़ाइन, उन्होंने फेथ को जो डिफ़ाइन किया, ईमान को जो डिफ़ाइन किया, वो नसीहा से किया। नसीहा क्या है कि एडवाइस, सिंसेरिटी एंड गुड काउंसिल। नसीहा क्या चीज़ है? बेहतरीन एडवाइस है जो आप दे सकें अपने किसी साथी को, और वो इखलास नीयत के साथ होनी चाहिए, और वो गुड काउंसिल के साथ होनी चाहिए कि वो आप उसमें उसमें आप बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं उसकी ना। और सबसे बड़ी बात जो है वो दूसरी हदीस में बुखारी और मुस्लिम की ये है कि अल्लाह के मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि बाहिम इन हुज हैंड इज़ माई लाइफ। मतलब बहुत जब भी कोई बात कसम खा के कही जाती है, कुरान में भी है, उसमें भी, या इसको रेफ़र किया जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बात की अहमियत का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने बात शुरू कैसे की है, कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं उस पर कह रहा हूँ कि कोई आदमी उस वक़्त तक ईमान नहीं पा सकता कि जब तक वो अपने साथी के लिए प्रेफर नहीं करे कि जो वो अपने लिए सोचता है। कि कितनी बड़ी बात हमारे नबी ने कही है कि किस हिसाब से सिंसेरिटी को दिया। आई एम सॉरी कि सिंसेरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है इस हमारी उसके लिए। तो सबसे पहली चीज़ शुरू ही होती है सिंसेरिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। लाइफ में अगर आप कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है मुस्बित रवैया और इखलास। इससे आगे बढ़ के देखेंगे तो जो अदर चीज़ है वो है सेक्रीफाइस, कुर्बानी। ये जो कुर्बानी का जो जज्बा जो पैदा होता है कि मुझे याद है कि मैंने जब तहरीक इस्लामी नहीं ज्वाइन की थी, हम ज़रा जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हम कज़न वगैरह थे, तो हम सबका आपस में यही मामला होता था कि छीना झपटी करके अपने, जब हम पहली पहली दफ़ा जमीयत की इज्तिमा में जाके बैठे, तो वहाँ हमने ये सीखा कि कोई आदमी पहले ही नहीं करता है। हर आदमी जो है वो इंतज़ार करता है कि नहीं, पहले आप, पहले हमारा साथी ले ले, वो ले ले। और जो बेस्ट पोर्शन होता था खाने का हिस्सा, जो बेस्ट भी कोई चीज़ होती थी, वो दूसरे को पेश करना। तो ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल्स है, लेकिन सेक्रीफाइस जो है ना, मतलब हमारी जो डिवोशन होनी चाहिए, जो हमारी जो जो कुर्बानी, जो सेक्रीफाइस है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए। अभी हमने डिस्कस किया, बहुत सारे साथियों ने इसकी बात का जिक्र किया कि अल्लाह की खातिर। तो उसमें तो बहुत आसान है कि मैं आपसे मुस्कुरा के ये कर रहा हूँ, आप भी मुस्कुरा के कर रहे हैं कि एक चीज़ है। जब बात तो ये है कि आप कुर्बानी देने के कितना जज्बा रखते हैं। तो कुर्बानी सिर्फ पैसे की नहीं होती, सिर्फ किसी मटेरियल की नहीं होती। कुर्बानी, असल कुर्बानी तो वक्त है। जो आप वक्त अपने साथी के लिए, उसकी कोई गुफ्तगू सुनने के लिए, उसकी कोई परेशानी का हाल जानने के लिए। माशाल्लाह आप सब लीडरान यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने सर्कल्स के, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के। अगर मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि अगर आपके साथ के लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके कारकुनान हैं, जो आपके मेंबर्स हैं, जो आपके एसोसिएट हैं, जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, अगर वो आपको शफीक नहीं पाएंगे, वो आपको को उन उनके लिए बढ़ के उनसे मोहब्बत करने वाला नहीं पाएंगे, तो आप कभी भी, ये तहरीक इस्लामी जो है ये दिलों से चला करती है।
یہ رٹ سے نہیں چلا کرتی کہ میں مینیجر ہوں مجھے فالو کیا جائے، میں ناظم ہوں نہ ہوں، میں آئی ایم دا پریزیڈنٹ اینڈ شوڈ بی فالو، بیکاز والنٹیئر آرگنائزیشن، والنٹیئر آرگنائزیشنز از ورک، وہ صرف آپ کی پرسنل تعلقات سے کام کی، پرسنل تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے چیز تو ہم نے ڈسکس کر لی کہ آپ کا ایک مثبت رویہ ہونا چاہیے، نگیٹیوٹی نہیں، نگیٹیوٹی جو ہے نا وہ برباد کر دیتی ہے کسی بات کو، وہ برباد کرنے والی چیزیں بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، لیکن مثبت رویہ اس جو ہے لوگوں کے ساتھ ان کو ہمیشہ اسپیس دینی، ان کو اخلاص سے بات کرنا، پھر سیکریفائس میں لیے کہ اپنے سے بڑھ کے دوسروں کو، کہ سورہ الحشر میں ایک آیت آئی ہے، اس کا ٹرانسلیشن ہے، دے گیو پریفرنس ٹو ادرز اوور دیم سیلف، وہ ہمیشہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے سے اوپر، ایون دو پاورٹی میں بی دیئر اون لاٹ، ان کو وہ ہے، اس کی بڑی خوبصورت ایک اس کی ریفلیکشن ہے اس آیت کو آنے کی، کہ ایک انصاری صحابہ تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، انہوں سے رپورٹڈ ہے کہ کئی صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ ان کو، کہ بہت بھوکے تھے، انہوں نے ان سے سوال کیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیز دینے کی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ اپنے صحابہ سے جو وہاں بیٹھے تھے موجود تھے کہ whoever provide hospitality to this person tonight will be blessed with divine mercy، جو بھی شخص ان کو ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کرے گا تو آج کی رات اس کے لیے جو ہے نا کہ ڈیوائن مرسی ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے مرسی ہے۔ تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں ان صاحب کو اب لے کے اپنے گھر کی طرف گیا، اور گھر پہنچا تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس بہت قلیل مقدار میں فوڈ ہے، تو ہم اس کو وہ کافی نہیں ہے ہم گھر والوں کے لیے اور گیسٹ کے لیے بھی، تو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچوں کو تو تم سونے سلا دو، اور سوئچ آف دا لیمپ، لیمپ کی جو ہے وہ بند کر دو، تاکہ اندھیرے میں ہمارے گیسٹ کو یہ پتہ نہیں چلے گا، تو ہم دونوں ایسے ہی تاثر دیں گے کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، اور گیس کو یہ بات نہیں پتہ چل سکے گی تو گیس کھا لے گا۔ تو آپ سوچیے، سبحان اللہ، اور کس ماں کے لیے کتنا بڑا تھا کہ اس کے بچے بغیر کھائے وہ سلا رہی ہے، وہ ماں اپنے بچوں کو بغیر کھائے سلا رہی ہے، ایک انجانے آدمی کو جس سے کوئی تعلق نہیں، چلو آپ کا بھائی بہن بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہے، کسی کو نہیں جانتے تھے، ایک بالکل غیر متعلقہ آدمی کو لے کے گھر گئے، کھانے کو ہے نہیں، بیوی کا بھی اخلاص دیکھیں اور ان صاحب کا بھی اخلاص دیکھیں کہ کس جگہ درجے میں جا کے ان کی سیکریفائس کا جو جذبہ تھا کہ انہوں نے یہ سب چیزیں سوچیں، یہ سب چیزیں کیں، ورنہ ہمارے یہاں تو جتانا سب سے بڑی امپورٹنس ہے کہ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو کھلا رہا ہوں، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی ہے ہم باپ بیٹے ایک دوسرے کو جتا رہے ہیں، تو وہاں تو دیکھیے تیسرا چوتھا آدمی، اور پھر ان کے بعد جب وہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگلے دن ملے، نیکسٹ مارننگ جب اگلی صبح ان سے ملے، تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ از ویل پلیز ود یور کنڈکٹ، اللہ بہت خوش ہوا کہ آپ کے اس مجھ سے، تو اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا، آپ تصور کریں کہ ان کا ایثار اور ان کا جذبہ اور کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پریز کیا، اور اللہ نے یہ ہدایت دی کہ وہ کہ آیت اتاری، تو یہ اخلاص، یہ سیکریفائز، یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جب ہم تحریک اسلامی کے لیے کام کرتے ہیں، تو قربانی جو سیکریفائز ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسے سے قربانی دے رہے ہیں، اصل قربانی یہ ہے کہ اپنا وقت جو آپ دیتے ہیں، جو آپ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی تھی، وہ دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی کہ میرے لیے مسجد نبوی میں 40 دن تھے یا 30 دن تھے، سوری ٹو وہ، لیکن کہ میرے اعتکاف سے بہتر ہے کہ میں اپنے ضرورت مند ساتھی کے ساتھ 10 قدم چلوں، وہ میرے 10 قدم چلنا ضرورت مند ساتھی کے ساتھ، وہ میرے 40 دن کی اعتکاف کی عبادت سے بہتر ہے، یا 30 دن کی عبادت، تو اس کا مفہوم ہے، یہ میں نے ایگزیکٹلی حدیث ایک دم میرے ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس چیز کی، کہ آپ کے وقت کی، آپ کی اس کی، تو سنسیریٹی ہم نے ڈسکس کی، جس میں مثبت رویہ، اخلاص، قربانی، اگلے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس، جیسے ہمارے بھائیوں نے ذکر کیا، جسٹس، انصاف، تو بہت ہی مطلب
یہ بھی ایک بہت تھن لائن ہے بہت سارے ہمارے لوگوں میں، یہ نہیں ہوتی انصاف۔ وہ ہے کہ جب آپ، یہ ٹو کمپوننٹس پہ مشتمل ہے نا، کہ اسٹرائکنگ بیلنس ان میوچل ریلیشن شپ اینڈ گرانٹنگ ایوری ون ہز اے ڈیو۔ آپ جو جس کا حق ہے وہ آپ اس کو دیتے ہیں، کہ یہ آپ کی جو میوچل ریلیشن شپ سے ہٹ کے دیتے ہیں آپ۔ جو حق بات ہے، جو انصاف ہے، اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ جو انصاف کی بات ہے، آپ کھڑے ہو کے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ انصاف ہے۔ تو یہ انصاف جو ہے یہ مورل ڈیوٹیز میں بھی آتا ہے، ہماری سوشل اوبلیگیشنز میں بھی آتا ہے، ہماری اکنامک اوبلیگیشنز میں بھی ہے، لیگل میں تو obviously ہے ہی ہے ہی۔ اور پولیٹیکل کلچرل اینڈ ریلیجیس رائٹس ٹو گرانٹ ٹو ون ان دس آل آنیسٹی، اپنی تمام ایمانداری کے ساتھ یہ جتنی بھی لوگوں کی، اس سے زیادہ باہر کسی کا ہمارے اوپر رائٹ نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ہمارے اوپر رائٹس ہوتے ہیں سوشلی، اکنامکلی، لیگلی، پولیٹیکلی، کلچرلی اینڈ ریلیجیس رائٹ۔ تو اس کو ہم اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ ان کو دے سکیں، اس سے ہٹ کے وہ میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرے کوئی دوست ہے، چاہے وہ میرا دشمن ہے، جس حق بات ہے، حق بات کے لیے کہنا، اس پہ کھڑے ہونا، اس کے لیے کہنا، چاہے وہ بات میرے خلاف جائے یا میرے فیملی کے خلاف جائے۔ گواہی دینے کا امپورٹنس اور جسٹس کے اوپر کھڑے ہونا، یہ بنیادی، مطلب یہ سب اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ ناگزیر ہیں، ان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ میں یہ صفات میں تھوڑی سی بھی کہیں کمی ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کہ ہم اگر اس میں صحیح معنوں میں انصاف سے نہیں تقاضا کر پاتے۔ A Muslim should discharge all the obligations prescribed by the Sharia to a fellow Muslim. It's a keep our hostility in relations. تو اور دوسری طرف قرآن کی آیت ہے سورہ النحل کی، اللہ commands that you do justice and good۔ اللہ کی کمانڈ ہے یہ، مطلب یہ آپ کو اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور آرڈر ہونا وہ ہے کہ جسٹس، مسلمان ہی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو جسٹس پہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی وہ ہو۔ اسی وجہ سے سینکڑوں مثالیں صحابہ اکرام کی اور اس کی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کے آ، ہمارے مربی مولانا مودودی صاحب کی سیورل چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، کہ وہ جسٹس کے تھے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی ہو، وہ جسٹ پہ کھڑے ہوتے تھے اور ہمیشہ حق بات کہنے کا حوصلہ رکھتے تھے اور حق بات کہا کرتے تھے۔ اور سورہ الحدید کی ایک آیت ہے، Assuredly we sent our messengers with clear signs and sent down with them the book and the balance of right and wrong, that people might observe equity۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کتاب ہے یہ میزان ہے، اس کے لیے ہم نے بھیجا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والی ہے رائٹ اور رانگ کی، کہ جس سے لوگ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے انصاف اور جسٹس پہ قائم ہو رہ سکیں گے۔ تو جسٹس کی جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب اس سے آگے ہم بات کو لے کے چلتے ہیں کہ سب سے بڑا معاملہ ہے احسان کا۔ احسان جو ہے، اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا، اس کو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہ اصل جو سوال ہے نا وہ یہ ہے احسان میں، کہ اگر آپ نے مجھ سے کوئی پیسے لیے ہیں اور وہ آپ مجھے وہ پیسے لوٹا رہے ہیں، تو کوئی احسان نہیں ہے، اس میں کہیں احسان نہیں آیا۔ یا میں نے آپ کی کوئی اجرت پہ کام کیا ہے، اس کی آپ مجھے اجرت دے رہے ہیں، اس میں کہیں سے احسان ملوث نہیں ہے۔ احسان وہ ہے کہ ڈوئنگ گڈ گیو ادرس مور دین واٹ دے ڈیزرو۔ تو آپ نے جو میں ڈیزرو کرتا ہوں اس سے زیادہ آپ نے اگر مجھے واپس کیا تو معاملہ احسان کا ہے۔ ورنہ کسی کا ڈیو دے دینا وہ معاملہ احسان کا نہیں ہے، وہ تو انصاف کا ہے، وہ تو جسٹس تھی، وہ تو دینا ہی تھا آپ نے، وہ تو حق تھا اس کا۔ حق سے زیادہ کسی کو دینا، اس کا حق سے زیادہ اس کی وہ کرنا، یہ ہے معاملہ احسان کا۔ اور احسان کی بڑی گریٹر امپورٹنس ہے ان ہماری سوشل ریلیشن شپ میں۔ سو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دا بلیور، جو صحیح معنوں میں جو بلیور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، مور امپورٹنٹلی ون شوڈ بی گڈ ٹو ہم who wrongs one, for true believers are those who repulse evil with their good deeds۔ اس میں ایک مشکات کی حدیث لیں گے، اللہ let me maintain ties with him who severs these۔
Let me grant him his due that deprive me of what is due to me. Let me forgive him who wrong me. अल्लाह अल्लाह सुबहाना के मैसेंजर से की हदीस है जो कि दुआ की सूरत में है कि अल्लाह ताला मुझे मेंटेन कर सकूं अपने टाइज लोगों के साथ कि जो मैं लोगों के जो ड्यूज़ हैं वो दे सकूं कि ईमन के उन्होंने मेरी हक तलफी की हो। मैं लोगों को माफ़ कर सकूं इवन कि उन्होंने मेरे साथ रॉन्ग किया हो। कि जो लोग कहते हैं ना कि यार कि मामला ये है कि हमने तो बहुत एहसान का काम किया उनके साथ ये किया, लेकिन एहसान तो मामला जब होगा जब आप उनकी हक से ज़्यादा उनको देंगे, उनके इनके ड्यू से ज़्यादा आप जिसको देंगे वो मामला है एहसान का। तो आपस के रिलेशनशिप में बढ़ के एक दूसरे से करना, जो उनका उससे बढ़ के आगे बढ़ के उसको कोई चीज़ करना, ये एहसान है। तो एहसान का मामला रखना अपने रिलेशनशिप्स में, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट करता है। उसके साथ साथ फ़ौरन एहसान के फ़ौरन बात आता है कि रहमदिली, सिला रहमी का मामला। तो रहमदिली जो है, मर्सी, कि ये काइंडनेस है, कि ये काइंडनेस अफेक्शन फॉर द लव। तो अल्लाह की खातिर आप के दिल में मर्सी है, अल्लाह की खातिर हम एनवी भी करते हैं और अल्लाह की खातिर हम के रहम के भी जज्बात हैं हमारे लोगों के लिए। अल्लाह एम्प्लॉयज द टर्म रहमा, मर्सी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेटिंग फोर्थ म्यूचुअल रिलेशंस अमंग मुस्लिम। कि आपस में वो कहते हैं कि जो मुसलमान हैं, कि अल्लाह के इसमें सूरह आल इमरान की एक आयत आई वुड लाइक टू कोट, इट इज़ पास्ट ऑफ द मर्सी ऑफ अल्लाह दैट यू डील जेंटली विद दैम, वर यू severe or harsh-hearted, they would have broken away from you. तो अल्लाह सुबहाना ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं यहाँ पे कि ये तो अल्लाह की मर्सी थी, अल्लाह के रहम था कि उसने तुम्हें इतना जेंटल रखा, इतना सॉफ्ट रखा लोगों के मामलात के लिए, लोगों के लिए। अगर तुम हार्श हार्टेड होते तो ये सब तुमसे दूर हो जाते। यही मामला अगर हम अपने ऊपर लें कि जो, अगर हमारा मामला अगर हार्श हार्टेड वाला होगा, अगर हमारा करख्तनेस होगी हमारे हमारे अल्फाज में, हम लोगों को स्पेस नहीं दिया करते हैं, हम लोगों से के साथ हुस्न सलूक का मामला नहीं किया करते हैं, उनके साथ एहसान का मामला नहीं करते हैं, उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं करते हैं, हम हमेशा निगेटिविटी लेके सोचते हैं। तो अगर हमारे समय सलाह रहमी नहीं होगी तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। आप देखेंगे अपने अतराफ में, उन कुछ लोग होते हैं बड़े बासलाहियत होते हैं, उनमें उनमें बेहतरीन सलाहियत होती है लीडरशिप की, वो बेहतरीन तौर पे इनफरादी तौर पे बेहतरीन काम करने के मालिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनमें कमी होती है रहमदिली की, इखलास की। उनमें थोड़ी सी करख्त होते हैं, वो कहते हैं कि बस नहीं, ये ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकता। लोगों को एक्सेप्ट करना, उनकी उनकी कमज़ोरियों कोताहियों के साथ, और फिर उनको इम्प्रूव कराना। अगर आप सही मायने में मोहब्बत करते हैं अपने भाई से, तो वो आप उसकी जो तकलीफ़, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो उसकी कमी है, जिसमें वो किसी भी कमी का शिकार होता है, आपका एक नया कारकुन बनाए वो माशाल्लाह, उसको अल्लाह ताला ने इतनी रहमत दी है, उसको आपसे करीब किया है, वो तहरीक इस्लामी में आया ही यूँ है कि उसके दिल में कहीं ज़रूरत था, उसकी चीज़ लेने आया है। अगर उसमें कुछ कमी पाई जाती है उसके करैक्टर में, किसी और मामलात में, तो आप उसको अपने सिला रहमी से अपने इखलास से, अपनी क्या कहते हैं कि कुर्बानी से, इंसाफ से, अपने मुस्बित रवैये से उसको चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर कोई खसूसियत पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि किसी की गलती होती है फ़ौरन पिन पॉइंट करते हैं, फ़ौरन उसमें वो करते हैं। सो कहने के बहुत सारे तरीक़े हैं। हिकमत हिकमत बहुत इंपॉर्टेंट है तहरीक इस्लामी के कारकुन के लिए, कि हिकमत से मामलात को लेके चले। फर्म होना ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फर्म ना हो, हमें फर्म होना ज़रूरी है। हमें हमें अपने मामले में होना, इसका मतलब नहीं है कि हम कोई पॉलिसीज किसी के लिए मोल्ड कर देंगे, लेकिन मामला जो करेंगे एहसान के साथ करेंगे, इखलास के साथ करेंगे, सिला रहमी के साथ करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए उसका सलूशन निकालते हुए करेंगे। कोई लोग होते हैं कि वो उनमें ये सलाहियत अल्लाह ताला ने दी होती है कि वो फ़ौरन ही कोई चीज़ को समझते हैं और फ़ौरन उस पर अमल पैरा हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको टाइम लगता है, वो कोशिश करते हैं फिर गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं फिर गिरते हैं, फिर कोशिश करते हैं फिर गिरते हैं, उनको टाइम लगता है। तो हमें
اگر ہمارے دل اتنے وسیع نہیں ہیں، اگر ہمارے قالب جو ہیں وہ اتنے وسیع نہیں ہیں لوگوں کے ساتھ، تو پھر ہم لوگوں کو جوڑنے والے نہیں ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو جینٹل تمہارا جو ہارٹ ہے، جو تم اگر تم سخت ہوتے تو ان میں سے سب تم سے چلے جاتے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، A believer embodies love and affection. One who neither loves nor loved does not have any goodness. کتنی خوبصورت بات کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر 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 آپ میں آپ کسی سے محبت نہیں کرتے، کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا، تو آپ میں کوئی گڈنس نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے، اور آپ کا رویہ، جب آپ محبت کرتے ہیں تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہیٹرٹ کا پرچار کرتے چلے جائیں گے اور آگے اگلے لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ تو ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ہمیشہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسری جگہوں پہ پرابلم تلاش کرتے ہیں، رادر دین ہمیں اپنے خود کو دیکھنے کے لیے کہ میرا رویہ معاملہ ایسا کیوں ہے۔ اور اس کی سب سے ایگزامپل میں دیتا ہوں، کہ بڑی جگہ جگہ دیا کرتا ہوں، کہ کسی کو بھی اپنے معاملات، اپنے کریکٹر اگر جانچنے کا بہترین موقع بتاؤں کیا ہوتا ہے، جس وقت آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو وداؤٹ نوٹس آپ ایک نظر ڈالیں۔ اگر آپ گھر کے بڑے ہیں یا آپ گھر کے سب سے چھوٹے ہیں، کوئی بھی کسی بھی اس میں ہیں، آپ ایک نظر ڈالیں کہ اگر آپ کے لوائقین جو ہیں، آپ کے بچے، آپ کی اسپاؤس یعنی کہ بیوی یا شوہر، اگر ان کے چہروں پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کے چہروں پہ ایک ویلکمنگ کا سا تاثر ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہاں آپ کا معاملہ ٹھیک ہے۔ اور جب دوستوں کی محفل میں اگر آپ جاتے ہیں، اگر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، یہ پھر آ گیا، یہی ہوتا ہے، ارے یار سجاد بھائی آئے ہیں، ارے سجاد بھائی تو آپ سمجھ لیں کہ یہ پیمانہ ہے اپنے معاملات کو چیک کرنے کا۔ آپ کا پیمانہ ہے، اگر ان کا نہیں ہو رہا تو ان میں نہیں فالٹ تلاش کیجیے، آپ میں کیا کمی ہے کہ آپ وہ تاثر وہ آپ سے یہ نہیں لے پا رہے ہیں، کہ وہ آپ کی موجودگی جو ہے ان کے لیے رحمت کا باعث نہیں بن رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ کی موجودگی جو ہے وہ رحمت کا باعث نہیں بن پا رہی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ رحمت للعالمین تھے نا، رحمت کائنات تھے نا، کہ ان کی ایک رحمت تھی۔ اگر ہم اپنے آپ کو دائی کہتے ہیں، تو وہ دائی کیسا ہے کہ جس کی موجودگی سے دوسرے لوگ بیزار ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دائی کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلیئر حدیث ہے کہ آپ میں کوئی گڈنس نہیں پائی جاتی اگر آپ کے معاملات ایسے ہیں یا میرے معاملات ایسے ہیں۔ تو پھر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اپنے کریکٹر کے اوپر، اپنے معاملات کے اوپر، نوٹ کے لوگوں کے اوپر۔ ان کی خامیاں نہیں ڈھونڈنی ہے کہ یہ نہیں کر رہے کیونکہ میں ان کو کانسٹنٹلی تاکید کرتا ہوں۔ کانسٹنٹلی تاکید جو ہے نا، وہ کچھ پازیٹیو رویے نہیں پیدا کرتی ہے۔ کانسٹنٹلی تاکید جو ہے مستقل بنیادوں پہ اگر آپ تنقیدی کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کی پہلے ہمیشہ بات شروع کریں جو قرآن نے ہمیں درس دیا ہے، پہلے اچھائیوں کی طرف لوگوں کو توجہ دلائیں کہ ان میں کیا اچھائیاں ہیں، کیا ان کی خصوصیات ہیں، اور پھر ایک دو جو باتیں ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اور آپ کے درمیان یہ حیثیت آ گئی ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کر سکیں، ایز اے ہمدردانہ مشورہ دے سکیں، تو پھر آپ کو ان کو گائیڈ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کو کسی غیر محسوس طریقے سے کرنا چاہیے۔ جس کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب وہ کسی میں کوئی خامی یا خرابی دیکھتے تھے، تو ایک جنرل ٹون میں اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں آج کل میں دیکھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، لوگوں کو ان میں یہ معاملات پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کسی اسپیسیفک انڈیویجول کے لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو لیکن اس کو شرمندہ کرنے کے بجائے، اس کو وہ کرنے کے بجائے ایک جنرل اس میں ہدایت کر دیا کرتے تھے، کہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل لوگوں میں یہ خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو جس کے لیے وہ ہوتا تھا وہ اسے ایبزارو کر لیتا تھا، سیکھ لیتا تھا۔ تو ہمیں اس قسم کی حکمت کی اپنے معاملات کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا، جس کے جس کی ہم میں سب سے زیادہ کمی ہے، اور اسپیشلی سب کانٹیننٹ کے لوگوں میں، ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں جو سب سے زیادہ کمی ہے، وہ ہے معاملہ forgiveness، معاف کرنا۔ معاف کرنے کی جو صلاحیت ہے نا ہم میں، تو ایک بڑا دلچسپ بات ہے کہ لوگوں سے آپ جب آپ کہیں گے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کتنا، جب آپ کسی سے ذکر کریں گے وہ بہت ہی غصے میں ہوگا، کوئی بہت ہی، میرا اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں کہ طیب بھائی آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنا ایول ہے، وہ کتنا وہ ہے، کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس نے کیا 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 ہے۔ تو سوال تو یہی ہے نا
اگر وہ سب کچھ صحیح کر رہا ہوتا تو پھر معافی کا کیا معاملہ ہے؟ معافی تو ہے ہی اس معاملے میں کہ کسی نے آپ کا حق مارا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو بےجا تنگ کیا ہے، مطلب معافی تو وہاں بات ہی معافی کی وہاں آئے گی، ورنہ تو اس کا حق ہے، آپ اس کو حق دے رہے ہیں۔ آپ تو معافی جب کرنے کی پوزیشن میں ہے جب کسی نے آپ کا حق مارا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ غلط لہجے میں بات کی ہے، کسی نے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دا ایکسلنس آف فارگیونیس کیا ہے، جو پیک آف فارگیونیس جو ہے، دا ایکسلنس آف فارگیونیس وین ون جنرسلی پارڈن ون برادر ایون دو ون از ان دا پوزیشن ٹو ریٹیلیٹ۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سے طاقتور لوگوں کو یا اپنے سے بڑے اسٹیٹس والے لوگوں کو، یا چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، ضروری نہیں ہے وہ فائنینشیل معاملے میں ہو، سوشل اسٹیٹس ان کا بڑا ہو، اب اگر کوئی زیادتی ہو جائے، میں دیکھتا ہوں کہ وہاں آپ کا اخلاص کیا ہے کہ اگر آپ کی کسی باس سے آپ کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سر، کوئی بات نہیں ہے، اٹس اوکے، یہی کہتے ہیں نا ہم سب۔ جب آپ کے سب آرڈیننٹ سے کوئی غلطی ہوتی ہے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ وہاں آپ کے اور میرے اخلاص کا، میرے ایمان کا امتحان وہاں ہے کہ جب آپ کے سب آرڈینیٹ کے ساتھ، جس کے اوپر آپ کے پاس پاور ہے، آپ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں، جب کسی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ہے یا کوئی اور ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو آپ پھر اس سے کیسے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں؟ کسی بڑے سے ہو جاتی ہے تو آپ کہہ دیتے ہیں جی سر اٹس اوکے، نو نو پرابلم، اٹس فائن۔ آپ کو کتنا ہی غصہ آ رہا ہو کہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں اپنے غصے کو، میں اور آپ؟ ہمیں وہاں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم، تو اس کی جو معراج ہے، اگر آپ نے آپ کو جانچنا ہے پرکھنا ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے جگہ جگہ کہ آپ ان معاملات میں کیسا کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس پورا اختیار تھا، پوری پاور تھی، پوری اتھارٹی تھی۔ جیسے میں عموماً اپنے بھائیوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ پھر آپ کیسے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ یہ آپ کا امتحان ہے، یہی تو آپ کا کا امتحان ہے، یہی تو ٹیسٹ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو تربیت ہے وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو قرآن ایک ریفرنس ہے کہ ہم نے سورہ شورا سے لیا ہے اس کے اوپر، دا compensation for an injury is an injury equal thereto in degree, but if a person forgives and makes reconciliation, his reward is due from Allah subhanallah, for Allah does not love those who do wrong۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آف کورس، جیسے کہتے ہیں ہماری عرف عام میں، خون کا بدلہ خون ہے، کہ جو کچھ انجری جو ہے کوئی بھی ہے اس کا بدلہ ایک ایکول انجری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر آدمی اس کو معاف کر دے، اور اس سے صرف معاف نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں دونوں باتیں کی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے چلو میں نے معاف کیا، آئندہ صورت نہیں دکھانا مجھے اپنی، نہیں 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 نہیں، اللہ کیا یہاں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ معاف بھی کرو اور ریکنسائل کر لو، سمجھ رہے، رجوع کر لو۔ تو معاف بھی کرنا ہے اور ریکنسائل بھی کرنا ہے، تو پھر اللہ تمیاں کیا پھر وعدہ کر رہے ہیں ہم سے یہاں پہ، دین از ریوارڈ ڈیو فرام اللہ۔ اب تصور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ پھر میں ریوارڈ دوں گا، تو کتنا بڑا انعام ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیں گے۔ اور سب سے بڑا انعام کیا ہے جس کے لیے آپ اور میں اسٹرگل کر رہے ہیں؟ کہ ہمارا روز محشر، ہمارا اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ملے۔ یہی تو ہے، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں اس دنیا میں، کیوں آئے ہیں؟ اسی لیے تو آئے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم میں ہے، تم بالکل با اختیار ہے کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہیں کسی نے انجرڈ کیا ہے، کہ انجری ہے، تو اس کا بدلہ ایکول انجری ہے، تم لے سکتے ہو ایکول، لیکن اس میں بھی بڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی انجری ہے اتنی ہی انجری کرنی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی، تو پھر ظلم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو گے اور اس کے بعد ریکنسائل کر لو گے، رجوع کر لو گے، اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو گے، اس کو چھوڑ دو گے، اس کو پیچھا یا اس کے ساتھ دوبارہ اپنے تعلقات بہتر کر لو گے، دین پھر اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا کہ جو رانگ ڈوورز ہیں، جو زیادتی، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں رکھتا۔
एक दूसरी जगह हदीस का रेफरेंस है, undoubtedly anger spoils the faith as alloy spoils honey. And then other place, nothing is more pleasing to Allah than controlling anger for Allah's sake. दोनों कितनी प्यारी खूबसूरत हदीस हैं कि कोई शक ही नहीं है कि जो गुस्सा है वो ईमान को तबाह कर देता है। जो गुस्सा जो है वो ईमान की कमी का बायस बनता है। और ऐसे ही है, उसकी एग्जाम्पल दी है कि जैसे जो कि बेटर फ्रूट है वो हनी के जो स्वीटनेस है उसको बर्बाद कर देता है। ये एग्जाम्पल दी है इस मौजू पे। और दूसरी तरफ कह रहे हैं अ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उससे ज़्यादा बेहतर कोई चीज़ नहीं पसंद है कि कोई आदमी अपना गुस्सा कंट्रोल कर ले सिवाय अल्लाह की खातिर। इससे बेहतरीन चीज़ अल्लाह को कोई पसंद ही नहीं है। तो ये जो वो थी, ये जो हमारी जो हमने कुछ क्रूशल नागज़ीरी सिफ़ात को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने मुस्बत रवैया, क़ुरबानी, इंसाफ, एहसान, रहमदिली, माफ़ी, ये सब मिलके ये सब मिलके कि जो 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 तसव्वुर पेश करती हैं, तो फिर वो उस तहरीक में क्या, किसी भी इज्तिमाइयत में, तहरीक से मतलब है कि किसी भी इज्तिमाइयत में ये क्या रोल प्ले करता है कि वो एतमाद, ट्रस्ट क्या चीज़ है? एतमाद। तो एतमाद कैसे होता है? अगर आप हम आपस में एक दूसरे के इस पे भरोसा नहीं कर सकते, यानी कि फेथ नहीं है हमारे ऊपर, एक दूसरे के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, हम रिलायंस, क्या मतलब हम एक दूसरे पे इन्हिसार नहीं कर सकते, या हम एक दूसरे पे यकीन नहीं कर सकते, तो हम एतमाद ही नहीं पैदा होगा। जब एतमाद नहीं पैदा होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जा सकती हैं? जहाँ पे जिस ब्रांचेस में, जिन सर्कल्स में, जिन कंट्री यूनिट्स में या सिटी यूनिट्स में, जहां आपस की टीम में ये मामला नहीं होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकें, यकीन कर सकें, इन्हिसार कर सकें। अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो छोटी से छोटी है, चाहे बड़ी से बड़ी है, चाहे आप कंट्री के हेड हैं इस वक्त, या आपके ऊपर एक छोटी सी कुतुब खाने लाइब्रेरी की जिम्मेदारी है, अगर आपके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर रिलाय नहीं किया जा सकता, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता कि आप यकीनी तौर पे वो इस काम को अंजाम दे लेंगे बगैर किसी उसके, तो फिर आप खुद तसव्वुर करें कि ऐसी किसी भी इज्तिमाइयत में जहाँ पे लोगों के साथ वो नहीं होगा, जो ट्रस्ट जो है ना, उसकी ट्रस्ट डेफिशिएंसी जिन इज्तिमाइयत में पैदा हो जाती है ना एक दूसरे के साथ, तो समझ लीजिए वो तबाह हो गई। वो इज्तिमाइयत गई, वो कुछ खैर नहीं पैदा कर सकती अगर ट्रस्ट डेफिशिएंसी उसमें पैदा हो गई है। अगर लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, अगर मामलात उस में ये नौयत आ गई है, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेमिनार में अपने डिस्कस करेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खुसूसियात बिल्कुल तकरीबन समझ लीजिए कि, ये वर्ड तो सही नहीं है लेकिन बिल्कुल हराम है, जो हम कर ही नहीं सकते, जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देती हैं किसी भी इज्तिमाइयत को, उनको हम बड़ी तफसील से उसमें डिस्कस करेंगे। और उसके ऊपर हमने एक अच्छा एक सिनारियो सा बनाया हुआ है, जिसको हमने लिखा है फॉरबिडन या डिटेस्टेबल एट्रीब्यूट्स, मतलब वो कौन सी ऐसी सिफात हैं जो किसी भी इज्तिमाइयत के लिए को तबाह कर देती हैं, या जिसमें बिल्कुल ममनू है, या जो पसंदीदा सिफात नहीं है जिनका होना किसी भी इज्तिमाइयत में। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई इस मौजू पे, कोई साहब अगर कोई सवाल करना चाहें, कोई बात करना चाहें, कोई चीज़ मिस हो गई हो मुझसे, कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी, मुस्बित रवैया, क़ुरबानी, इंसाफ, एहसान, रहमदिली, माफ़ी के अलावा भी कोई ऐसी एट्रीब्यूट है जो मुझसे मिस हो गई है, तो मोस्ट वेलकम, डिस्कस कीजिए, मुझसे बताइए। और इंशाल्लाह, नहीं तो हम नेक्स्ट वर्कशॉप में, थोड़ा सा लंबा होगा नेक्स्ट वर्कशॉप क्योंकि उसमें हम एक सिनारियो डिस्कस करेंगे, एक सिनारियो सा बनाएंगे। मैं सज्जाद भाई से कहूँगा, या तो अगर उसामा भाई नहीं हो सके, उनकी भी परेशानी की वजह से, तो मैं आप में से दो हजरात से रिक्वेस्ट करूँगा कि
मामून करें कि वो हम एक सिनारियो है वो डिस्कस करेंगे, एक फ़र्ज़ी सिनारियो बनाया हुआ है। तो एक साहब एक चीज़ कहेंगे, दूसरे साहब दूसरे, तो उससे हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी मौजूदा परेशानियों में क्या क्या चीज़ें हैं जो उससे हम अखज़ करेंगे। तो एक अच्छी इंटरेक्टिव एक्सरसाइज है नेक्स्ट वन। तो वो मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 20 मिनट्स में नेक्स्ट वन सेशन में हम उसको कवर अप कर लें। तो इज़ अ ओपन सेशन एट द एंड, इसलिए छोटा सा सेशन, तो इसमें ज़्यादा सवाल जवाब नहीं थे, शुरू में थे वो आपने लोगों ने माशाल्लाह उसकी तरफ कर दिए। लेकिन अगर कोई साहब किसी तरफ तवज्जो दिलाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, या कोई और डिस्कशन इस टॉपिक से रिलेटेड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है। और 5 मिनट इसके लिए ले लेते हैं। और आखिर में एज़ यूजुअल की इस दफ़ा मैंने अपने ईमेल भी डाल दिए, ताकि बहुत सारे लोग उसमें लिंक में नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कोई फीडबैक देना जिससे हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें, और तो आप फील फ्री टू आप लीव एनी कमेंट एडवाइस ओपिनियन, और व्हाट हाउ डू यू फील अबाउट इट। कोई भी हो, कैसे भी हो, आप बिल्कुल ओपनली खुले दिल के साथ लिख सकते हैं। ये सब हम एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं, और एहसान के साथ कर रहे हैं कि मामले को, कि ताकि कि इम्प्रूव कर सकें अ, हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से। तो ये है मेरी तरफ से अभी तक। और कोई साहब कोई चीज़ बात करना चाहें, हाथ उठा लें, अपना हाथ रेस कर लें, तो फिर हम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अनफॉर्चुनेटली कोशिश कर रहा हूँ हैंड रेज करने की, लेकिन आई नो। अच्छा, तो सॉरी। इजाज़ भाई, इजाज़त है, मैं कुछ बोल सकता हूँ थोड़ा सा? जी बिल्कुल, ये ओपन है सबके लिए। जो भी जज़ाकल्लाह क्वेश्चन खैर। तैयब भाई से पूछें जरूर। तो ये भी बस मैं एक ऐड करना चाहूँगा। जी। आज का जो सेशन हमने स्टार्ट किया वो सूरज दुहा से स्टार्ट किया। हम्म। और उसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जो एक लीडर और एक इंडिविजुअल की खसूसियात होती हैं उसके अंदर बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से समोई गई हैं। उसके अंदर अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने कितने ज़बर तरीके से जो स्टार्ट किया है। असल में सूरज दुहा जब नाजिल हुई, हम तकरीबन तमाम लोगों को पता है कि उस वक्त किस एक मुश्किल मरहले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। तो उस टाइम के ऊपर उनके ऊपर ये आयत नाजिल हुई, और स्टार्ट कहाँ से किया गया? अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें नहीं गिनवाना शुरू की। अल्लाह ताला ने कहाँ से शुरू किया? एक दिलासा दे के शुरू किया, एक पॉजिटिविटी से शुरू किया, जिसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं। केयर और एम्पैथी से स्टार्ट किया। तो इसमें मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जब हम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, तो जैसे घरों के अंदर भी जनरली होता है ना, माँ जो है ना बड़ी जल्दी अपनी नेमतें जो है ना गिनवाना शुरू कर देते, देखो ये किया, बच्चे के साथ कहते ये क्या नहीं। यहाँ पे सबक ये मिलता है कि नहीं, आपने नेमतें गिनवाने नहीं शुरू करनी, आपने पहले उसके साथ एम्पैथी क्रिएट करनी है, आपने केयर वाला पहलू जो है वो पहले करना है, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, और उसके बाद नेमतें बाद में आएंगी। और नेमतें गिनवाने का जो मरहला है उसके साथ एक और चीज़ लिंक है, और वो ये है कि बताया ये जा रहा है कि यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड बी हम्बल टुवर्ड्स अल्लाह's ब्लेसिंग, टुवर्ड्स एम्पैथी, टुवर्ड्स पीपल। तो ये तमाम चीज़ें मेरा ख्याल है जो मैंने आज सूरत स्टार्ट की, उसका बड़ा लिंक है इसके साथ, और उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है वो सबक मिलता है दोनों तरह से, कि एज ए लीडर और एज ए इंडिविजुअल। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बड़े ही क्लियर अंदाज में, मैं जब इस सूरत को स्टडी कर रहा था तो इसके अंदर इतने उसके अंदर सबक हैं कि अगर आप किसी एक चीज़ को भी लेके करना शुरू करें तो काफ़ी डिटेल जो है उसके अंदर आप पा सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सा पहलू था, तो मैंने कहा उसके अंदर मैं ये चीज़ ऐड कर दूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं नहीं, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी, बहुत रेलिवेंट कुरान की आयत भी कोट की, और दोहा जो है वो इस मामले में के लिए बहुत बेहतरीन थी। आपकी बहुत अच्छी निशानदही आपने इस मामले में की। तो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा में इसमें उसके भी कुछ रेफरेंसेस ऐड करेंगे। इसी तरीके से देखिए, लोगों से गुफ्तगू करके इम्प्रूवमेंट्स आती हैं ना मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जी, कोई और साहब अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो कोई बात कहना चाहें, कोई भी इस अस्सलाम वालेकुम। रिलेटेड। वालेकुम सलाम आसिम भाई। जी, मेरा सवाल है फॉरगिवनेस के हवाले से, जो आपने अभी बताया कि अगर अगर हम किसी महफिल में दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वहाँ पे आपकी अगर समझ लें जो पर्सनल पॉइंट को अगर वो टारगेट करके आपको
نیچا دکھاتے ہیں، تو وہاں پہ اس لحاظ میں ہم کیسے اس چیز کو لے کے چل سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی آپ؟ دیکھیے کہ سب سے بڑی تو اجتماعیت کی بات یہی ہے کہ وہ اجتماعیت پھر پازیٹیو نہیں ہے، تو اگر ہمیں لوگوں کو لوگ کہتے ہیں نا تو پیار کا نام ہے نا، تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم پیار کے میں اچھے نام نہیں لے سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں نگیٹیولی نام دینے ہیں؟ بھائی مجھے اگر کسی سے بہت محبت ہے تو کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس کو سڑک چھاپ قسم کے ناموں سے اس کو یاد کرنا ہے؟ میں کوئی اچھے نام بھی تو دے سکتا ہوں، میں اس کو کوئی پازیٹیو نام سے بھی تو یاد کر سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اب ابو ہریرہ لقب ہی تھا نا، اور ابو میں روایت تھی، تو کیونکہ وہ بلیوں کی بہت کیئر کیا کرتے تھے تو بلیوں کے باپ ان کو کہا گیا، تو ہریرہ بلیوں کو کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ تو۔ لیکن اگر کسی میں کسی بھی اجتماعیت میں اگر معاملہ اس نوعیت کا ہو رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے، اور جو ذمہ دار ران ہیں ان کو میک شور کیا کرنا چاہیے کہ تحریک اسلامی میں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کہاں پہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس اجتماعیت میں، تحریک اسلامی میں، لوگ ایک دوسرے کو اٹھانے والے ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے لفٹ اپ کرنے والے ہوتے ہیں، نیچے دبانے والے یا جھکانے والے یا ان کو ذلیل کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو اگر اس قسم کی نوعیت اگر آپ کو تحریک اسلامی میں ہے، میرا جو اس میں اگزامپل صرف اتنی سی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اس میں بڑا زندگی میں بہت دیکھا اور سیکھا، اور اس سے میں نے پایا، تو میں نے آپ کو پرسنل ایک اگزامپل دی تھی کہ کسی صاحب نے مجھ سے یہ کہا تھا، ہمارے جن کے میں برات میں رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کبھی اگزامپل دی تھی، تو میں نے پھر آہستہ آہستہ اس کو نوٹ کر کے دیکھا، یہ واقعی ہے۔ جب آپ کسی اپنے رشتہ داروں کی محفل میں یا کی محفل میں جس وقت آپ داخل ہوتے ہیں نا، انٹر ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو چاہیے کہ ایک لوگوں کے چہروں کے تاثرات آپ دیکھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں، ان سے نہیں اپسیٹ ہوں۔ اگر ان کے تاثرات میں خوشی کا جذبہ نہیں ہے تو آپ کو اپنے آپ سے اپسیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ان سے اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور لیکن یہ آپ نے جس سناریو کی بات کی اس میں تو obviously کہ یہ تو بہت زیادتی کی بات ہے کہ تحریک اسلامی میں اس قسم کے رویے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسرے ساتھی بھی چاہے وہ ذمہ دار ہوں یا نہ ہوں، اگر ذمہ دار سے جو گیا تو ان کو بھی چاہیے کہ اس کو فوراً اس کو ایڈریس کیا جائے، اور لوگوں کو کہا جائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ورنہ ہماری اجتماعیت میں اور ایک عام سڑک چھاپ اجتماعیت میں جو ہوٹلوں کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اس میں ہم یاد ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے کرتے ہیں۔ جیسے میں تو خیر کراچی سے تعلق ہے، وہاں پہ تو بڑے بڑے عجیب و غریب سے نام ہے، ٹنٹے کانے یہ سب تو آپ تصور کریں کہ وہاں آپ دیکھیں تو تحریک اسلامی کی جو اجتماعیت تھی اس نے تو مجھے ایسا متاثر کیا، میں تو حیران رہ گیا، جہاں ہم بھائی جناب ہم سے بڑے ہیں، 4 4 10 10 سال بڑے ہیں، ہم تو 17 سال کے نوجوان تھے، تو بھی ہم ان سے طیب بھائی، جو ان کا رویے تھے جو وہ تھے، وہ کریکٹر ہی آپ کو اپنے سے جوڑتا ہے، باقی کیا چیز ہے جو جوڑ سکتی ہے؟ تو ایسی اس کو اگر آپ سب کی جہاں پہ بھی نظر ہو اس قسم کی کوئی علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم سب اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، کبھی ہم ایک دوسرے سے اتنے بے تکلف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے امیجیٹ بیسس پہ، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ تو شروع تو ایسے ہی ہوتا ہے ہلکے پھلکے ایسی مذاق سے، لیکن پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ کسی کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا جانے لگتا ہے ہر ٹائم پہ، تو وہ بھی مناسب نہیں۔ لیکن اب تھوڑا بہت ہلکا ملکا کا لائیولی ایٹماسفیئر ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کو برے ناموں سے یاد کرنا یا اس کے کوئی نام رکھنا یا کسی کی کوئی آپ کبھی بھی اوریجنل کسی کمی پہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اگر میری ٹانگ میں لنگ ہے تو آپ مجھے لنگڑا نہیں کہہ سکتے اگر میں وزن میں زیادہ ہوں تو آپ مجھے موٹا نہیں کہہ سکتے، یہ مطلب یہ تو اگینسٹ آف اسلام کی روح کے ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر میرا رنگ کچھ تھوڑا ڈارک ہے آپ مجھے کالا نہیں کہہ سکتے نا، مطلب یہ ویری بیسک پرنسپلس ہیں کسی کے اس کے لیے، اور یہ اگر وہاں پہ جو بھی حضرات ہیں ان سب کو اس کو اونرشپ لینی چاہیے، کیونکہ تحریک اسلامی ہمارا گھر ہے، کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہم سب کو اس کے حفاظت کی ضرورت ہے۔